आखरीन। جی اب یہ ہم نے آخرین نہیں ہے، یہاں ہے آخر، دوسرے سب، دوسروں کو ہم ہلاک نے دوسرے سب لوگوں کو دمرنا کا مطلب ہے برباد کر، تباہ کر دیا، یہ تدمیر لفظ ہے، تباہی، تو دمرنا Recording in اقبا progress. وہ اس کے تحت چلتے ہوئے شام کی طرف جاتے تھے، تو وہ سفر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہاں دو الفاظ ہیں، میں پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ سنیں۔ وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لا یقیناً، تمرون، مرور کہتے ہیں ٹریفک کو، مرور کس کو کہتے ہیں؟ اور جی ٹریفک چلتی ہے، تو یہ ہے تمرون، تم چلتے ہو، تم گزرتے ہو، علیہم، ان پر سے، یعنی کہ بحر مردار ہے اس کے ساتھ سے تم گزرتے ہو، تو یہ ہے ان کے پاس سے، کر لیں۔ اب لفظ آ رہا ہے مصبحین و باللیل، جی صبح کرنے والے بن کر اور رات کو بھی۔ مصبح کا مطلب کیا ہے جی؟ صبح کرنے والے، یہ صبح کرنے والے میم کی وجہ سے بے ہے، تو صبح کرنے والے، جی گزرتے ہو تم صبح کرنے والے بن کر، و باللیل، اور رات کو بھی۔ اب یہ ہے کہ جب یہ موسم ہے تو اس کے اندر بھی جو گرمی پائی جاتی ہے اس علاقے کے اندر، وہ ڈاکٹر صاحب دیکھ کے آئے ہیں، ڈاکٹر ہمارے داؤد بھائی، کیوں جی کتنی گرمی بتائیے، شدید، تو لہذا وہاں جو سفر ہوتا ہے عموماً گرمیوں کے اندر وہ رات کو ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو پورے سال کا نظام بتانا تھا کہ رات کو تم اپنے اونٹوں کے ساتھ آگے پیچھے لگا کے وہ بھی جاتے ہو، اور جب صبح کا ہوتا ہے، صبح کرنے والے ہوتے ہو، تو پھر بھی تم ان کے پاس سے گزرتے ہو، تو یہ نشانیاں ہیں۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ بھی ہم جاتے ہیں جہانگیر کے مقبرہ پر، کیوں جی، اور ساتھ ہی نور جہاں کا مقبرہ بھی ہے، اور سیر کر کے آ جاتے ہیں، اور پیغام یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا آدمی جہانگیر، جی، اور نور جہاں اتنی بڑی عورت کہ وہ کام بھی اس کے سے پوچھ کے ہی کرتا تھا، اور عطر وغیرہ اس کو بنانے والی کہتے ہیں وہ خاتون تھی، تو وہاں تو یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی کہاں ہیں؟ زمین کے نیچے، زمین کے نیچے۔ عروج جتنا بھی آئے اس سے یہ نہ سوچیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ خوش ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہاں وہ کتنا اچھا تھا، عدل جہانگیری بھی ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، لیکن یہ ہے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ جائیں وہاں، نہ کہ دیکھنے کے لیے کہ چلو جب وہاں باربیکیو بنائیں گے اور وہ کھائیں گے۔ تو جناب میرے ساتھ پڑھیں پھر، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو برباد کر دیا، دوسروں کو برباد جی پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو برباد کر دیا، وَإِنَّكُمْ، بے شک تم اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ، یقیناً تم گزرتے ہو یقیناً تم گزرتے ہو، علیہم، ان پر سے، ان پر سے، مصبحین و باللیل، جی صبح کرنے والے بن کر اور رات صبح وہ کرنے کرنے والے والے بن بن کر اور رات کو بھی، تو اپنی زبان میں کہیں گے صبح اور شام، جی دن کے وقت اور رات کو، صبح یہ دن میں مصبح جو ہے، صبح جو ہے وہ دن کا پیش خیمہ، اور رات باللیل آ گیا ہے، تو دن کے وقت اور رات کو بھی، تو ہم نے اپنا وہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے مصبحین، اسی پر ہمیں کہ صبح کرنے والے بن کر اور رات کو بھی، اسی پر ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ بھی ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ تعالیٰ اس ساری کے بعد پوچھ رہا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افلا تعقلون، ترجمہ کیا تم بتائیں، عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ اللہ کا انداز ہے کہ اللہ پہلے ایک پوری پکچر دکھاتا ہے ڈیڈ سی کی، اور پھر بتاتا ہے کہ تم رات اور دن کو جاتے ہو، اور پھر بتاتا ہے کہ وہاں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرو، ان کو دیکھو، یہ آثار ہیں پرانی قوموں کے جن کے اوپر عذاب آئے جی، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ آگے جی پڑھتے ہیں جی، آپ تب کریں۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سورہ انبیاء کے اندر ہی پڑھا تھا کہ یہ ایک واحد قوم تھی کہ جس پر عذاب بتا کے اس قوم پر عذاب نہیں آیا، مؤخر کر کیوں دیا۔ جی؟ نہیں، مؤخر نہیں کیا، آئے ہی نہیں، الا قوم یونس ہے کہ باقی سب پر عذاب آیا لیکن ان پر عذاب نہیں آیا۔ وجہ اس کی بتایا تھا، اس وقت ہم نے بتایا تھا کہ یونس علیہ السلام بہت مدت تک ان لوگوں کو اللہ کی توحید بتاتے رہے، اپنی رسالت بتاتے رہے، وہ لوگ نہیں مانے، تو کیا کیا انہوں نے بد دعا کی ان کے لیے بھی کہ یا اللہ اب میں تنگ آ گیا ہوں، ان کے اوپر عذاب بھیج دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن رسول کیا کرتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آخری آدمی ہوتا ہے جو مکہ سے نکلتا ہے ہجرت کرنے کے لیے، کیوں جی؟ اس سے پہلے لوگ ہجرت کر گئے تھے، بعد میں آیا کہ بھی حضرت ابو بکر بتاتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ظہر کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں وہاں، تو میں نے کہا ہاں جی اب وہی وقت آ گیا ہے کہ جس کا انتظار تھا، تو رسول پاک نے بتایا کہ بھی اب اللہ کی طرف سے آگے ہم ہجرت کریں، یہاں اس جگہ کو چھوڑیں، ورنہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے اس وقت تک چھوڑنا نہیں۔ اب اس کے اندر ایک بڑی اپنا چیز ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے ہاں شاید گناہ کرنا اتنا زیادہ ظلم نہیں ہے جتنا کہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا، کیوں جی؟ مطلب اگر دیکھیں گے تو لغزش اب لفظ ہم استعمال کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، کیوں جی؟ نوح علیہ السلام نے کہہ دیا میرا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث ہے ثلاثہ کذبات، یونس علیہ السلام کے بارے میں آ گیا، یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو بہت بڑی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چنی ہوئی، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھا تھا یونس علیہ السلام نے، کہاں؟ حوت، اس کے مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ بات پڑی جی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو مجھے یہ پڑھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ شاید مطلب وہ جو ندامت شرمندگی ہوتی ہے اللہ کے سامنے، اس کا یہ حال تھا کہ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے تو چھوڑ دے، اللہ کو دل کے حال کا پتہ تھا، کیوں جی؟ آگے جی پڑھتے ہیں، وقت اب 5 منٹ ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ترجمہ کریں جی۔ اور بے شک یونس علیہ السلام یقیناً بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ جی بے شک یونس علیہ السلام یقیناً بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ اب جی ایک نیا لفظ آ رہا ہے، اس کو ذرا دیکھنا ہے، اذ آباکا الی الفلک المشحون، پہلے پڑھا ہوا ہے فلک المشحون، چیزوں سے بھری ہوئی کشتی۔ اب آبا کا بھاگنا ہوتا ہے، لیکن کس کا بھاگنا؟ غلام کا اپنے آقا سے بھاگ جانا، یہ خاص لفظ ہے، ورنہ سارا یسارع اس کا مطلب بھی بھاگنا ہوتا ہے۔ ابھی اور لفظ کافی سارے ہم نے بھاگ کے یزفون، وہ بھی بھاگنا ہے، تو یہ آبکا کا مطلب ہے اپنے آقا سے بھاگ کے جانا۔ تو مفسرین نے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق و مالک،
اور اس کے بعد اس وقت کا جو رسول ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، کیوں جی؟ تو وہ آقا، تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آقا اور خود اس کے عبد بندے۔ اب کیا ہوا کہ یہ اپنی قوم کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی اب قوم جی نے سر۔ کیا کیا؟ قوم نے بعد میں یہ سوچا کہ بھی یہ تو سچا نبی ہے، پتہ تو ہے کہ یہ جو باتیں کرتا ہے باتیں ٹھیک کرتا ہے، اور اس نے ہمیں عذاب کی وعید سنائی ہے کہ آپ کے اوپر وعدہ عذاب آئے گا، تو وہ پوری کی پوری قوم مسلمان ہو گئی، کیوں جی؟ جی عذاب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو معاف کر دیا، اور پکڑ کس کو لیا؟ یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کو۔ تو اب اذ آبا کا، تو آبا کا کے معنی میں نے کیا بتائے؟ آقا سے بھاگ جانا۔ جب وہ بھاگ کر گیا، غلام۔ اور ذہن میں رکھنا ہے کہ غلام اپنے مالک سے بھاگنا، یہ مطلب ہے، تو جب وہ بھاگا جی الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ جی بھری ہوئی کشتی کی طرف اب وہ گئے۔ راستے میں کیا ہوا کہ وہ بمر آ گیا، تو وزن زیادہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ اب وزن تو کم کرنا ہے، تو لفظ آ رہا ہے فساہم۔ اب سہم کہتے ہیں تیر کو، سہم کس کو کہتے ہیں؟ تیر کو، جی تیر کو سہم کہتے ہیں، لیکن وہ قرا اندازی کے لیے تیر مارتے تھے، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو فساہمہ کا ترجمہ بنتا ہے، دو ترجمے اس کے طریقے ہیں۔ ساہمہ کا مطلب ہے اس نے قرا اندازی کی، ایک معنی یہ ہے فساہمہ، اس نے قرا اندازی کی، اور اچھا ترجمہ جو ہے اس نے قرا ڈلوایا۔ تیسرا ترجمہ ہے کہ وہ قرا اندازی میں شریک ہوا۔ اب اس نے قرا ڈالا فساہمہ، یہ بھی ٹھیک ہے، زیادہ طریقہ ہے کہ فساہمہ وہ قرا اندازی میں شریک ہوا، زیادہ جی۔ فکانا منل، اب یہ بھی نیا لفظ ہے، مدحدین، دال ہے دال ہا دود، دہد کہتے ہیں پھسلنے کو، کیوں جی؟ دہد کہتے ہیں دھکا دے کے دوسرے کو گرانے کو جی، اور دہد ہی ہوگا جو دھکا دے کے گرا لیا گیا، وہ فاتح نہیں ہوتا، وہ مغلوب ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوئے ہیں وہ مغلوب ہوا اور وہ ہار گیا، وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کو کل ابھی کر لیتے ہیں جلدی۔ فساہمہ کا ترجمہ ہم کریں گے کہ وہ قرا اندازی کا مستحق ہوا، فکان من المدحنین، تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے، ترجمہ کریں فساہمہ، جو وہ قرا اندازی کا مستحق ہوا، تو وہ قرا اندازی کا مستحق ہوا، فکان من المدحدین، وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا، اور وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ ترجمہ اس کا وہ مغلوب ہو گیا، یہ اس کے ترجمہ آئے گا جی۔ تو اب ترجمہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے، تو کل انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے اور اس کو بھی پڑھ لیں گے، تو جتنا بھی ہو سکتا ہے جی وَإِنَّ یونس سے کر لیں جی مدحدین تک۔ وَإِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، اور بے شک یونس علیہ السلام یقیناً بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر گیا بھری ہوئی کشتی کی طرف، فساہمہ، تو وہ شریک ہوا قرآن اندازی میں، جب وہ قرآن اندازی کا مستحق ہوا، فکان من المدحدین،